شریعت کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، تو اس سے زیادہ کوئی بھی اتھینٹک چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ سب سے زیادہ اتھینٹک جو چیز ہے وہ قرآن ہے یا حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ۔ حضور یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ قرآن اور سنت کا جو باہمی ربط ہے، اس پر میں چاہتا ہوں کچھ کلام فرمائیے گا۔ قرآن و سنت کے ربط کو سمجھنے کے لیے اگر ہم باری تعالی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ایک تعلق ہے قرب کا، اور ایک طرف الوہیت کا، ایک طرف رسالت کا جو ایک ربط ہے، اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں پھر کتاب و سنت کا ربط بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو حبیب بھی بنایا، محبوب بھی بنایا، نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ تو ہر وہ منصب جو ان کے شائن شان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا۔ اور ربط ایسا کہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ السلام کے فعل مبارک کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب کہ آپ نے پھینکا، آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اب یہ بھی تو ربط ہے نا، اس پہ بہت بڑا ربط ہے کہ بظاہر تو دست مبارک نبی اکرم علیہ السلام ہی کا ہے، یا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ آپ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ ربط جو ہے، یہ جب سمجھ میں آ جائے گا، اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ، فقد اطاع اللہ، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ربط ہے۔ یہی ربط جب کسی کے سمجھ میں آ جائے تو اس کو کتاب و سنت کا ربط بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ دیکھیے اسلامی تعلیمات کے دو اولین ماخذ چار میں سے وہ تو قرآن اور حدیث ہی ہے نا، اولین، ایک کے بعد ایک بتدریج۔ اب قرآن اور حدیث یہ دونوں ایسے ماخذ ہیں کہ بہت سارے قوانین ہم کو قرآن سے تو ملتے ہی ہیں، لیکن ان کی تفصیلات ہم کو حدیث میں ملتی ہیں اور سنت مبارکہ سے ملتی ہیں، تشریح کے طور پر، تفسیر کے طور پر، معنی و مطالب کے طور پر۔ قرآن پڑھنے والا اگرچہ قرآن پڑھتا ہے، نماز کا بھی حکم اس کو ملتا ہے، روزے کا حکم بھی اس کو ملتا ہے، لیکن جب تک وہ حدیث میں جا کر اور سنت مبارکہ کو دیکھ کر اس کو نہ سمجھے، اس وقت تک اس عمل کو وہ کر نہیں سکتا۔ اب نماز پر حکم کو تو مان لیا اس نے، لیکن نماز کو ادا کیسے کرنی ہے، اس کی پوری تشریح کیا ہے، وہ تو اس کو حدیث سے مل رہی ہے۔ یہی ربط ہے جو سوال آپ کا ہے کہ قرآن اور سنت، کتاب اور سنت کا جو ایک ربط ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ معاشرتی اصول و ضوابط ہوں، چاہے وہ تجارتی قوانین ہوں، چاہے وہ فقہی مسائل ہوں، چاہے وہ عقائد کے مسائل ہوں، لیکن قرآن اور سنت کو جب تک ساتھ لے کر کوئی نہ چلے اس وقت تک وہ اس پر عمل پیرا برابر نہیں ہو سکتا۔ کما حقہ، اس کو ادا کرنے کے لیے کتاب اور سنت کے ربط کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہوگا، یہ بڑا ضروری ہے۔ تو یہ ہے کتاب اور سنت کا ایک ربط کہ جو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ ایسے بہت ساری اور باتیں جو میں نے ابھی آیت شریفہ کا حوالہ دیا، قرآن مجید ہمیں ملتی رہتی ہیں، اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے نبی اکرم علیہ السلام نے جو کچھ حدیث میں فرمایا ہے وہ شارع علیہ السلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حلال اور حرام کا اختیار دیا ہوا ہے۔ حضور جس کو چاہے حلال فرماتے ہیں، جس چیز کو چاہے حرام فرماتے ہیں۔ اب یہ بغیر ربط کے ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا، یہ ربط ہی تو ہے، یہ ربط کی مثال ہے۔ جب تک یہ نہ ہو تو پھر کیسے ہو؟ تو ہمارے بزرگان دین نے تو ہمیں اپنے اپنے اشعار کی صورت میں بھی یہ بتا دیا ہے کہ کتاب اور سنت کے رابطے کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔